بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نادى ربه نداء خفيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذرات ذی وقار، جس طرح ماہ رمضان اللہ دی رحمت، انعامات، مغفرت، جاری و ساری سی، اسی طرح آج بھی اس کی رحمت جاری ہے. جب اس کی طرف رحمت، مغفرت، نجات کا سلسلہ جاری ہے، تو بندے دی طرفوں بھی اعمال دے اندر دوام ہمیشگی قائم رہے. اس حوالے نال گزشتہ خطبہ جمعہ اندر گزارشات بیان ہو چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دے کل 100 حصے چو 99 حصے اپنے پاس رکھے. یہ صحیح حدیث ہے. ان 100 حصے جو صرف ایک حصہ اس نے زمین تے اتارے. جس وجہ تو اس دنیا اندر جتنی محبت، رحمت، شفقت، نرمی ہے، وہ اس ایک حصے دا دی تقسیم چوں جتنا حصہ کسے نصیب ہے. اسی حصے وچوں ہر ماں اپنے بچے نال محبت کرے. اندازہ کیجیے دنیا کتنے انسان ہیں، کتنے جنات ہیں، کتنے حیوانات. انہیں جو کچھ محبت، نرمی، شفقت ہے، وہ اس ایک حصے دا دی تقسیم جو اس کائنات چوئی. باقی 99 حصے رحمت اس دے پاس ایک حصے دا اندازہ لگاؤ اور پھر اس دے 99 حصے اندازہ لگاؤ. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی بیان کہ اس ایک حصے دا کچھ ذرہ
ماں نو بخشا ماں تو مراد مطلقاً ماں، چاہے وہ کسی بھی مخلوق کی ماں۔ پھر آپ نے اس کو خاص کر ایک ماں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ جانوراں جو ماں ہے، گھوڑا جو ہے ایسا جانور جس کی ماتا گھوڑی تمام تر جانوراں جو جتنیاں ماوال سب تو زیادہ اپنے بچے کا محبت گھوڑی دے اندر داخل، اسی وجہ کہ ہر جانور کی جو ماتا ہے، ماں ہے، وہ اپنے بچے بعض دفعہ بے خیالی اپنے ہی پیروں تھلے رون ڈالتی، لیکن گھوڑی ایک ایسی ماں جس دے پاؤں دے ہیٹھ بچہ آ جائے، بچیرا، تو وہ اپنے پاؤں نو فوری اوپر اٹھا لے۔ یہ وصف ہے اس گھوڑیت۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رحمت ایک حصہ کہ گھوڑی اپنے بچے پر پاؤں بھی نہ رکھے، تو میرا بندہ جس نے مالوں کہیں زیادہ میں محبت کر، اور اس ذات کے پاس جو 99 سے رحمت محفوظ و موجود نے، بھلا وہ کس طرح برداشت کرے گا کس نو جہنم میں جائے۔ اسی رحمت جاری تو ساڑی طرف جو سستی قائلی ہے اعمال اندر کہ ماہ رمضان گزر چکا ہے، تو لہذا وہ کیفیت عبادات بھی، وہ کیفیت تلاوت، وہ کیفیت اعمال جاری نہیں ہے جو شریعت نو مطلوب مقصود۔ اس دی رحمت جاری، اور اس دی رحمت دے کئی پرتو جنہاں دا ذکر قرآن پاک محفوظ ہے۔ کہ وہ کس طرح رحمت فرماتا ہے، اس کی جل، اس کی حقیقت قرآن پاک احادیث کئی واقعات محفوظ موجود ہیں تاکہ اس امت نو یقین ہوئے کہ اس کی رحمت جاری۔ ان واقعات ایک واقعہ جس کی تفصیل قرآن پاک محفوظ موجود، تاکہ اس کی رحمت و محبت، پیار اور امید، یقین اور بڑھ۔ سورۃ القاف کے ساتھ سورہ مریم
قرآن پاک کی دو صورتیں اکٹھیا جنہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اپنی رحمت عجیب و غریب واقعات بیان فرمائے۔ پہلے سورت دے اندر سورت القاف سیدنا ذوالقرنین پھر یاجوج ماجوج یہ قوم اور آخر پہ سیدنا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات اور واقعات، بڑے حیران کن واقعات، انہاں دا تذکرہ فرما کے ساتھ یہ سورہ مریم دو اور واقعات بیان فرما۔ ایک سیدہ مریم علیہ السلام دے ہاں عیسی ابن مریم دی پیدائش، اور دوسرا اہم واقعہ سیدنا زکریا علیہ السلام دے ہاں سیدنا یحییٰ علیہ السلام دی ولادت۔ یہ دو نبی یحییٰ اور عیسی ابن مریم علیہ السلام انہاں دوہاں دی ولادت پیدائش دے واقعات عجیب و غریب، اور ان دونوں واقعات نو بیان کرن دے اندر اللہ تبارک و تعالی وَاذْكُرْ اور اِذْ یہ الفاظ بیان فرمائے کہ یاد کیجئے اس واقعہ، بیان کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ اپنی امت پر، اپنی قوم، تو ان واقعات جو اہم ترین واقعات سیدنا یحییٰ علیہ السلام دی ولادت اور یہ عظیم پیغمبر اللہ دی آیات جو ایک عظیم آیت نشانی اور اسی رحمت دا تسلسل دا ایک اہم ترین واقعہ، اور سانو یقین دہانی کرے گی کہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ اے محبوب تیرے رب دی اس رحمت کا ذکر، کیڑی رحمت؟ عبدہ زکریا، جو اللہ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ فرمائی، اور رحمت ہے زکریا پر، رحمت ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر، اور رحمت ایمان اور یقین لئی عظیم واقعہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت میرے اور تواڈے ذکر و رحمت ربک، اپنے رب دی رحمت دا ذکر، تیرے رب کون مخاطب نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر و رحمت ربک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب دی جو رحمت ہے ذرا اس نو پڑھیے، سمجھیے، ذکر کیجیے، یاد کیجیے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرما اذ نادى ربه نداء خفيا، ذرا اس لمحے نو یاد کیجیے جس لمحے اندر جس سیدنا زکریا علیہ السلام نے اذ نادى ربه
اپنے رب نو پکارے. فرمایا تہاڈی ذمہ داری ہے پکار کمی نہ، پکار جاری رہے، دعا جاری رہے، مایوسی نہ ہو کہ صرف ماہ رمضان تک عبادات اور دعاواں اور مناجات محدود سا. زکریا علیہ السلام دی عمر دیکھو اور دعا دیکھو اور دوام دیکھو. اے گل سمجھانا مقصود ہے کہ دعا عبادات ہمیشگی رہے، چیز ملے نہ ملے، مطلوب و مقصود جو چیز ہے وہ نہ لبے، اس کی رحمت دے پہ ایمان اور یقین فرق نہ ہے اور دعا کمی نہ. فرمایا 100 سال دی عمر نو پہنچے زکریا علیہ السلام بڑھاپے لیکن دعا جاری. اور دعا ساری عبادات دا مغز اور نچوڑ. اس عمر اولاد دی دعا جاری ہے جس عمر یقین ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن زکریا علیہ السلام دے اتنے جڑی رحمت فرمائی، فرمایا اس دی عبدیت تو دیکھو، اس دی عبادت تو دیکھو. میری رحمت ویکھ دے ہو، میرے انعامات ویکھ دے ہو کہ بڑھاپے بیٹا میں بخشے، اولاد بخشی، یہ رحمت نو دیکھ رہے ہو. زکریا علیہ السلام دا دوام تو دیکھو، اسی ہمیشگی دیکھو. چاہیے سی جب عمر ٹھل گئی سی دعا منگنا چھوڑ دو. بیوی بانچ خود بڑھاپے لیکن پھر بھی مایوس نہیں. اور الفاظ فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا. فرمایا یاد کیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جدوں زکریا علیہ السلام نے ندا فرمائی، آواز دی پکارا کس نے؟ اپنے رب. اذ نادى ربه نداء خفيا. لفظ ندا دا تقاضا ہے کہ آواز بلند ہوئے. ندا دا معنی پکارنا ہوندا ہے، آواز دینا ہوندا ہے، لیکن نال ہی دوجا لفظ آیا خفیہ. زکریا علیہ السلام نداء خفیہ. مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ لفظ ندا دا تقاضا سی بآواز بلند دعا کر دے، لیکن لفظ ندا بھی آیا ہے، ساتھ لفظ خفیہ بھی آیا ہے. ہن دونوں آپس جوڑ کس طرح پیدا ہوئے گا؟ فرمایا جذبات لے کے آئے سن، نیت لے کے آئے سن، ارادہ لے کے آئے سن کہ اج میں رب نو پکاراں گا، دعا کراں گا، آواز دیاں گا. بآواز بلند پکارنا چاہتے سن، لیکن جو ہی الفاظ زبان تے آئے تے شرما جائے گئے. شرم محسوس ہوئی اپنی قوم سے. کس بات دی؟ کہ دیکھو نا فطرت، ایک بندہ جوان ہوئے، شادی ہو جائے، سال 2 سال 4 سال گزرے، وہ اولاد دا بندہ کبھی بھی صحیح یار میرے کن دعا کرو، آپ بھی دعا کرتا ہوئے تے کسے بندے نے عجیب نہیں سمجھ. تے جے بندہ کھڑے ہو ہی نہ سکے، چھوٹی تے آسرے سہارے چل رہے ہوئے تے بندہ گڑ گڑا رہے ہوئے، اچھی اچھی مانگ رہے ہوئے یا اللہ بیٹا دے، تے بندیاں کہنا بابے نو اپنی صحت دی ویکھو، ایدی کیفیت دیکھو اور اس دی دعا دیکھو. جذبات تے سن نداد، لیکن ساتھ ہی قوم دا حیا جڑا فطری ہوندا ہے اسے نہیں آیا اذ نادى ربه نداء خفيا. پھر اس بڑھاپے دا ذکر نال فرمایا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. اے میرے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، ہڈیاں کمزور. جسم گوشت کا ذکر نہیں فرمایا،
ہڈیاں کمزور ہو گئی یا اللہ جی ہڈیاں کمزور ہو جان تے باقی تو پھر گوشت پوشتے ویسے ہی کمزور. اصل چیز تو ہے کہ ہڈیاں مضبوط ہوں. میری تو ہڈیاں بھی رہ گئی کمزور ہو گئی. وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا جویں اچانک آگ بھڑک اٹھے تو روشنی ہو نظر آندی. اللہ اس تو زیادہ میرے بال سفید ہو گئے. دوروں بھڑک محسوس ہوندی ہے, دوروں سفیدی محسوس ہوندی ہے. یہ حالت میرے سر دی اور ہڈیاں دی کیفیت ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا لیکن اے میرے اللہ میں تیرے کولوں دعا منگنے کدے بھی مایوس نہیں ہویا. اے کیفیت تو ہے نا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اسی تے منگ منگ کے تھکے سن تے کچھ نہیں لبے. نماز پڑھ کے ویکھ لی, روزہ رکھ کے ویکھ لیا, عمر صدقہ خیرات سارا کچھ کرنے, پھر بھی تنگی, پھر بھی تکلیف, پھر بھی پریشانی, پھر بھی دکھ. یہ ہے وہ مایوسی والی حالت کیفیت جو مومن زیبا ہی. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ہمیشگی تمام مایوسی نہیں. اگرچہ عمر نہیں لیکن مایوسی نہیں. ہڈیاں کمزور نے لیکن مایوسی نہیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اے اللہ من اس بات کا ڈر رہے جب میں فوت ہو گیا میرا سارا قبیلہ گمراہ ہو جائے گا, میرے رشتہ دار. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي میرے جان تو بعد میری قوم, میرا قبیلہ, میری برادری گمراہ ہو جائے گی. شرک پر, بدعات پر, خرافات پر, رسومات پہ لگ جائے گی. واعظ نصیحت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اصل روگ ہے انبیاء علیہ السلام دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی. اس تے اتفاق ہے علماء اہل سنت. لیکن خطرہ کس بات ہے؟ خفت الموالی من ورائی. اے اللہ من خطرہ ہے اپنی قوم, ذات تا نہیں, جماعت, قوم دا, امت گمراہ ہو جائے. کوئی واعظ, کوئی داعی, کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں رہے گا. اور اس بات کا بھی اعلان ہے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا کہ میرے پاس جو بیوی ہے وہ عاقر ہے, بانچ ہے, اولاد کے پیدا ہونے کے قابل نہیں ہے. یہ سیدہ مریم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق بہن ہے. زیادہ تاریخی روایات کا رجحان اس طرح ہے کہ خالہ ہے جن کا نام سیدہ شاہ سیدہ مریم کی ماں اور خالہ دونوں جو آپسی بہناں, دوہاں دیاں اولاد نہیں ہے, دوہاں بہناں نے تے اللہ نے خاص رحمت فرمائی ہے. لیکن دونوں, ایک عمران کی بیوی ہے, دوسری زکریا علیہ السلام کی بیوی. زکریا کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور عمران کے نام پر تو پورے سورہ آل عمران. پاکیزہ خاندان ہے, پاکیزہ فکر ہے, پاکیزہ سوچ. فرمایا میرے اللہ ڈر ہے کہ میری قوم, میری برادری, میرے جان تو بعد دین تو پھر نہ جائے, ہٹ نہ جائے, گمراہ نہ ہو جائے. کوئی میں نے اپنا وارث بخش. یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. اے اللہ ایسا بیٹا بخش
پہلی بات فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، دے اپنی خاص رحمت نل دے عطا کر جو میرے دین علم کی وراثت کو سنبھالے اور یعقوب علیہ السلام کی آل کی وراثت یہ علم نبوت اس کو سنبھالے، اور اے اللہ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، دیوی ایسا جڑا تینوں راضی رکھے، جس پر تو راضی ہو، تیرا پسندیدہ ہو، فضول نہ بخش دئی، جڑا کسے کام دا نہ ہوئے، جڑی میری عزت میری اس وراثت نو سنبھال نہ سکے۔ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، صرف اولاد نہیں، ایسی اولاد مانگو جو صالح ہوئے، اور ایسی اولاد مانگو جس پر رب راضی ہو۔ فرمایا جدوں اس نے اس دعائے ہمیشگی کی تھی، این اسی وقت یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا علیہ السلام، اس وقت اللہ والو آواز آئی اے زکریا علیہ السلام۔ دوسری آیت اندر فرمایا فرشتے نے آواز دیتی اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اسے تو ایک بیٹے دی خوشخبری سنانے اسمہ یحییٰ، جدا نام یحییٰ ہوئے گا، لم نجعل لہو من قبل سمیعا، اس دا ثانی اج تک پیدا کوئی نہیں ہویا، اس جہا پیدا کوئی نہیں ہویا، یا اے جڑا نام یحییٰ اصحاب رکھے ہے، اس نام نو میں اساں چھپا کے رکھیا سی تیرے بیٹے واسطے، اس نام دا بندہ بھی کوئی نہیں ہویا، نام بھی اساں پکیزہ رکھے ہے، اس دا ہم مثل نزی ہم نظیر کوئی ایسا نہیں جی دی مثال پیش کیتی جا سکے۔ اے زکریا فقال فانا یکون لی غلام، قال رب انا یکون لی غلام، فوری بولے زکریا علیہ السلام، پہلے مانگ رہے نے پھر فرما رب انی یکون لی غلام، اے میرے اللہ رب انا یکون لی غلام، میں نے بیٹا کیویں ہو سکتا، انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے ہاں بیٹا کیویں ہو سکتا ہے، میرے ہاں بیٹا کیویں ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، وقانت امراتی، اے اللہ وقانت امراتی آکرہ، میری بیوی بانج ہو چکی ہے، میری بوجی بڑھاپے اندر جا چکی ہے، بانج ہو چکی ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اے اللہ میں تے خشک لکڑی دی طرح خشک ہو چکا ہے دیا، جو میں لکڑ سک جاندی ہے، درخت سک جاندہ ہے، اے اللہ میں سک چکا ہوں، میں ختم ہو چکا، میری طاقت ختم ہو چکی، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، نہ میرے اندر قوت ہے، نہ میری بیوی اندر قوت ہے، ایک کس طرح ہوئے گا ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، اس صلح عبادت اندر تسلسل دا، اس صلح عبادات دے اندر ہمیشگی دا، جدو بند ہمیشہ عبادت کرتا رہے، دوام کرتا رہے، عبادات اندر، اعمال اندر، دعا اندر، وظائف اندر، اس وقت اللہ اندی رحمت فرماند ہے، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، فرمائے او رحمت جڑی اسا زکریا علیہ السلام نو عطا فرمائیے، جے میری رحمت جاری ہے تے توڑے والو اعمال دی ماہ رمضان دے گزرن نال کمی کیوں آ گئی، ویکو زکریا علیہ السلام ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، ان فرمان لگے انا یکون لی غلام، اے اللہ میں بیٹا کیویں ہوئے گا، میں خشک لکڑی دی طرح خشک ہو چکا، بڑھاپے اندر پہنچ چکا، اور میری بیوی بانج ہو چکی ہے، کس طرح بیٹا ہوئے گا، آواز آئی قال قذالک، قال قذالک، اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا، کس طرح، قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہہ رہا ہے مجھ پر آسان ہے، مجھ پر آسان ہے، میرے لیے کون سا مشکل ہے، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اے زکریا بیٹے دی ولادت وال نہ ویک، اپنے وجود وال ویک، تنوں میں پہلے بنا چکا ہوں، تو تے کچھ بھی نہیں سے،
ولم تکو شیئا، آج تے تو خشک لکڑی تے آنا ہے کہ میں خشک ہو چکا جے میں لکڑی خشک ہوں دی، آج تے تیرا وجود تے ہے، ہڈیاں بھی ہے نے باویں کمزور نے، بیوی ہے باویں بانجے، لیکن جدوں میں تن بنایا سی تو تے کچھ بھی نہیں سے تے میں بنایا ولم تکو شیئا، یہ تو کوئی چیز نہیں سے تے تنو زکریا اے مقام شان عزت حسن و جمال نبوت بخشی ہے، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وجعل، قرآن پاک نو اگر بندہ غور نال پڑھے اور سنے تو پھر ایمان اور پھر بندہ شرک کرے، فرمایا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، فرمایا زکریا علیہ السلام دی دعا نو بھی قبول فرمایا اور انہوں نے یا بیٹا بھی عطا فرمایا، یا اللہ کیویں فرمایا واصلحنا له زوجه، اسے بڑھیا عورت نو اساں زکریا علیہ السلام واسطے درست فرما دیتا، سارے دے پانچ پن اس دی کمزوری اس کے بڑھاپے سارے ختم کر دیے، یہ ہے وہ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یا اللہ رب اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی نشانی بنا، قوم مساق کرے گی، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اے زکریا علیہ السلام 3 رات تسی کلام نہیں کر سکو گے، ٹھیک ٹھاک ہو گے، اسی زبان تواڈی روک لانگے، بات نہیں کر پاؤ، جدو تواڈی زبان چلتی چلتی رک جائے سمجھنا وہ اللہ کی رحمت کا وقت آ گیا، پھر اللہ نے اولاد بخشی، زکریا علیہ السلام عطا کیے، فرمایا سا یحییٰ علیہ السلام عطا کر کے فرمایا یہ ہے وہ تیرا بیٹا یحییٰ، تو نے منگیا سی نا کہ یا اللہ ایسا بیٹا دیں جس پر تو راضی ہو، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، چاہ ہم نے بچپن میں یحییٰ کو نبوت دے دی، وَحَنَانًا، شفقت اور نرمی سے اس کے دل کو بھر دیا ہے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور یہ انتہائی پاکیزہ معصور ہے، دوسرے مقام فرما سیداً وحصورا، یہ سید سردار ہے وحصورا ہے، تو کیا سی نا کہ یا اللہ اپنا فرما بردار ولی دوست پیارا دیوی جا وحصورا، میں ایسا دوں گا جس کے دل میں کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں آئے، کبھی گناہ کا سوچے گا بھی نہیں، اور جو ماہ رمضان کے روزوں کا مقصد تھا تقوی، فرمایا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، جا میری طرف سے اعلان ہے کہ یہ متقی و پرہیزگار بھی ہوگا، پریشان نہ ہونا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، تیرا اور تیری بیوی کا فرما بردار بھی ہوگا، لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، سخت اور نافرمان نہیں ہوگا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اے زکریا جو بیٹا بخشا ہے اس پر میری طرف سے 3 مرتبہ سلام ہو، جاؤ سارا قرآن پڑھو، یہ رتبہ کسی پیغمبر کے لیے نہیں، سلام علی ابراہیم 1 مرتبہ سلام ہے، سلام علی الیاسین 1 مرتبہ سلام ہے، نوح پر 1 مرتبہ سلام ہے، عیسیٰ ابن مریم نے اپنے بارے میں فرمایا سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہے مجھ پر
جس دن مجھے موت آئے گی، سلام میں اس مجھ پر جس دن میں دوبارہ اٹھوں گا۔ عیسیٰ ابن مریم بھی سلام بھیجا، اپنے آپ پر خود سلامتی کی دعا کی اور خبر دی رب کے حکم سے۔ سیدنا یحییٰ وہ پیغمبر ہے جس کو رب نے خود 3 مرتبہ فرمایا سلام علیہ یوم ولد، جس دن یہ شخص یحییٰ پیدا ہوا اس دن پر میرا سلام ہو، جس دن یہ پیدا ہوا۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اس دن پر بھی میں رب کا سلام ہوں، جس دن یہ فوت ہوگا میرے رب کا سلام اس دن پر۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جب یہ قیامت والے دن اٹھے گا 3 دن وحشت کے ہوتے، جس دن پیدا ہو بندہ اس جہان کو چھوڑ کے آتا ہے، نئے جہان میں پریشان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو آج بھی سلامتی والا ہے، اس دنیا میں آیا ہے، نئے جہان میں ہے، پریشان نہ ہو، سلامتی تیرے ساتھ ہے۔ پھر بندہ اس دن ڈرے گا جب موت آئے گی، فرمایا یحییٰ پریشان نہ ہونا، اس دن بھی سلامتی میری تیرے ساتھ ہے۔ پھر بندہ ڈرتا اس دن ہے جب اٹھے گا، فرمایا اس دن بھی پریشان نہ ہونا، میری سلامتی اس دن بھی تیرے ساتھ۔ یہ انعامات، یہ رحمت، یہ سلامتی، یہ دوام ہے اس اللہ کی رحمت کا جو اس کی جاری ہے۔ اپنے اعمال کو پیش کیجئے اس کے مقابلے میں، اس کی رحمت کے حصول کے لیے، کہ آپ کے اعمال میں ہمیشگی ہو، دوام ہو، سنت پر عمل ہو، تلاوت وہی اذکار، وہی تلاوت، وہی عبادات، وہی نفلی روزوں کا سلسلہ جاری رہے، تاکہ اس کی رحمت کا سلسلہ تجھ پہ جاری رہے۔ جب رحمت ختم نہیں ہوئی تو اعمال منقطع کیوں ہو گئے؟ اپنے اعمال کی درستگی کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم کتاب و سنت پہ صحیح معنوں میں عمل کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔